دوسری چیز ہے یا اس میں عیب ہے یا ناقص ہے تو وہ چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ عقد جو ہے یہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، اور سمجھ آ رہی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں مبی مجہول ہے، مبی مجہول ہے، جس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ مجہول ہے، اور مجہول چیز کی جب بیع ہوگی تو اس میں منازعہ ہوگا، یہ تفضی الی المنازعہ ہوگی یا مفضی الی المنازعہ، سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ بات جھگڑے کی طرف چلی جائے گی، تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ بیع جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قیاس ہے۔ قیاس اس صورت میں قابل قبول ہوتا ہے کہ جب نص موجود نہ ہو، کیونکہ نص موجود ہو تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جبکہ اس پر نص موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس نص سے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور سمجھ آ رہی ہے نا، وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ۔ یہ حدیث امام دارقطنی نے روایت کی ہے، اور سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ اصحاب الرائے کہتے ہیں کہ یہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، جب تک حدیث ضعیف موجود ہے ہم قیاس کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی حدیث ضعیف کو قیاس پر ترجیح دیں گے۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ من اشتری شیئا، جس بندے نے کوئی چیز خریدی، لم یرہ، اور اس کو اس نے نہیں دیکھا، فلہ الخیار اذا رآہ، تو اس کو اختیار ہوگا کہ جب وہ چیز دیکھ لے۔ وَلِأَنَّ الْجِهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قیاس کا یہاں پہ جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا مبی مجہول ہے، اور چیز مجہول ہو تو اس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ جیسے جو جانور ہے نا، جانور، حاملہ جانور، اس کے بچے کی بیع جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ وہ جائز کیوں نہیں ہے کہ مبی مجہول ہے، پتہ نہیں کیا چیز پیدا ہوگی، ناقص الخلقت ہے یا تام الخلقت ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس بیع کو ناجائز قرار دیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے اس اصول کا۔ امام اعظم کے نزدیک بھی یہ اصول ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں، صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جہالت ایسی ہوتی ہے کہ جو مفضی الی المنازعہ ہوتی ہے، جو جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک جہالت ایسی ہوتی ہے جو مفضی الی المنازعہ نہیں ہوتی، یعنی اس جہالت کا تدارک ہو جاتا ہے، اس جہالت کا تدارک ہو جاتا ہے، تو جب تدارک ہو جاتا ہے تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور تدارک کب ہوگا؟ خیار رؤیت کے ساتھ، کہ جب اس نے چیز کو دیکھ لیا، تسلی کر لی، تو اب شریعت اس کو اختیار دے رہی ہے کہ چاہے وہ چیز اپنے پاس رکھے اور چاہے اس کو مسترد کر دے۔